دال اور ذال کے بعد یہاں پر یہ را ہے اور اوپر سے نقطہ لگا دیں گے تو زا بھی بن جائے گا. اس کا طریقہ دیکھیں کیسے لکھا ہوا ہے. سب سے پہلے ہم نے ایسے لینا ہے اور اس کے بعد اس طرح اور پھر تھوڑا سا اوپر اٹھانا ہے لائن سے اور وہ تیسرا اس کا سٹروک ہوگا. دیکھیں کیسے ہوتا ہے یہ. آپ ایک ایک چیز اس کے اندر غور کیجئے گا. یہاں پر تو اینگلز وغیرہ بھی آپ کو بتائے گئے ہیں. اور ایک چیز یہاں پر یہ دیکھنی ہے کہ یہ خط اساس سے یعنی بیس لائن سے نیچے اتر رہا ہے اور ہماری خط انتہا تک پہنچ رہا ہے. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لائن سے اوپر بھی آتا ہے اور لائن سے نیچے بھی آتا ہے. اگر ہم سنگل رول میں لکھ رہے ہیں تو ایسے آئے گا, اس طرح دیکھیے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر میں لکھتا ہوں, لکھ کے بتاتا ہوں. یہ دیکھیے ایسے آیا یہاں تک. یہ جیسے ہم نے اسے با کے لیے لیا تھا نا, یہ وہی والا حصہ ہے, لیکن یہ اوپر لیا تھا. اب ہم کیا کریں گے, اس کو لائن سے لائنز پر لگائیں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہاں سے ایسے لیں گے, اس طرح سے لیں گے اور پھر ایسے اٹھا دیں گے. یہ دیکھیے ایسے یہ لائن پر آ گیا اور یہاں سے اس طرح. اب یہ ایسے شارپ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, بس ایسے ہوگا. یہ یہاں آپ دیکھیے کیا یہ شارپ ہے, کیا یہ ایسا ہے؟ نہیں ہے. یہ کیسا ہے؟ اس طرح سے بن رہا ہے, اس طرح سے. تو ہمیں ایسے ہی بنانا ہے یہ. ٹھیک ہے, یہ دیکھیے میں نے الگ الگ لکھا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اس کی بھی پریکٹس ہوتی جائے. یہاں پر یہ لکھا ہے, تو اس طرح سے آپ لوگ پریکٹس کر سکتے ہو. اگر آپ لوگوں نے اس ورک بک کو لے لیا تو آپ لوگوں کے لیے زیادہ آسانی ہو جائے گی. نیچے کی 2 لائنز میں نے چھوڑی ہوئی ہیں تاکہ آپ لوگ مکمل طور پہ اس کی پریکٹس کر سکو. ٹھیک ہے, تو اس کی بھی پریکٹس کیجئے. الرحمن الرحیم وغیرہ جب لکھیں گے تو اس کے اندر یہ بہت زیادہ استعمال ہوگا. بسم اللہ, تسمیہ وغیرہ, اور بہت زیادہ ہر لیٹر کو خاص توجہ کے ساتھ سیکھیں, کیونکہ یہی لیٹرز آپ کے ورڈز بنیں گے, یہی لیٹرز آپ کے سینٹنسز بنیں گے, اور یہی لیٹرز آپ کے مضمون, ایسیز اور آپ کی کتابیں بنیں گے. ٹھیک ہے, تو لکھنے پڑھنے والوں کے لیے حروف کے ساتھ ہی ان کا اٹھنا بیٹھنا اڑنا بچھونا ہوتا ہے. تو جتنا وہ اس کو وقت دیں گے اتنا وہ اچھے سے اچھا لکھ پائیں گے. اس کے بعد ہم اگلے لیٹر کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ.